حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات کے بعد ان کی امت نے ان کی تعلیمات کی بنیادیں ہی بگاڑ کر رکھ دی تھیں۔ دین عیسوی کے بہت سارے اصول ان کے پیروکاروں نے مکمل طور سے تبدیل کر دیے۔ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین میں شامل کی۔ ان میں سے ایک چیز رہبانیت بھی تھی۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے دور رہنا، اور ایک دیندار آدمی کے لیے یہ پسند کیا جاتا تھا کہ وہ دنیاوی معاملات سے دور رہے۔ بیع و شراء ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، نکاح ہے، رشتے ناتے ہیں، اولاد کی تربیت ہے، والدین کی خدمت ہے، ان تمام معاملات سے دور رہنا اس کو دینداری سمجھا جاتا تھا۔ یہی رہبانیت کا تھوڑا بہت اثر مسلمانوں پر بھی رہا ہے۔ چنانچہ آج بھی ہمارے عام طور پر مسلمانوں میں یہ تصور ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ فقیر ہو اسی قدر وہ دین سے قریب ہے۔ اگر کوئی دیندار آدمی مال کماتا ہوا نظر آئے یا سہولیات والی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے تو پہلی نظر میں ہمارے لوگوں کو وہ برا لگتا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ ہمارے ہاں ادھر سے آیا ہے۔ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام دولت کمانے سے روکتا نہیں ہے، پرتعیش زندگی گزارنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ملازمت، تجارت اور مختلف آسائشیں اکٹھی کرنا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ شریعت نے کچھ حدود مقرر کر رکھی ہیں کہ ان حدود میں رہتے ہوئے ہر آدمی مال بھی کما سکتا ہے، ہر آدمی تجارت بھی کر سکتا ہے، ملازمت بھی کر سکتا ہے، جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے لیے دنیاوی آسائشیں اور نعمتیں جمع کر سکتا ہے، اور یہ دین کے بالکل بھی منافی نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا یہ تصور رہا ہے، اب بھی ہے، کہ مال کمانے کو دین کے منافی سمجھتے ہیں اور فقر کو دین کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس تصور کی وجہ سے ہمارے سیرت کے لٹریچر پر بھی ایک قسم کا اثر ہے کہ عموماً سیرت کی کتابوں میں دور نبوی کا اور دور صحابہ کا جو منظرنامہ پیش کیا جاتا ہے اس میں صرف فقر اور فاقہ ہی دکھایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام دنیا سے دور تھے، فاقہ کشی کیا کرتے تھے، دنیا داری کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طبیعت میں مال کی طرف میلان نہیں تھا۔ اللہ جل جلالہ کی طرف ان کی طبیعتوں کا رجحان تھا، جس کی وجہ سے مال میں کمی تھی، عموماً فاقے بھی ہوتے تھے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کمانے کے ذرائع اختیار کرنے کے مخالف تھے۔ چونکہ ہمارے ہاں لٹریچر میں ان واقعات کو نمایاں کیا جاتا ہے اور پڑھنے والے کے ذہن میں ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کمانے کا کوئی بھی وسیلہ اختیار نہیں کیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سب کو معلوم ہے، طلب رزق طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال رزق کمانا، رزق حلال کے ذرائع اختیار کرنا یہ فرض کے بعد فرض ہے کہ اللہ جل جلالہ کے جو فرائض ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم حق یہ ہے کہ آپ رزق کمائیں۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ مال ہو، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ اللہ جل جلالہ کی دین ہے، لیکن رزق کمانے کے ذرائع کو اختیار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ ایک دو مجلسوں میں میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاش کے ذرائع واضح کرنے کی کوشش کر سکوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے کون کون سے ذرائع اختیار کیے اور وہ کون سے وسائل تھے جن کو بروئے کار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے کی کفالت فرمائی۔ آپ کے کنبے میں صرف آپ کی
اولاد یا آپ کے ازواج مطہرات ہی نہیں تھے، بلکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام تھے، ان کی شادی آپ نے حضرت ام ایمن سے کر رکھی تھی، اور اس خاندان کی کفالت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے 2-3 آزاد کردہ غلام تھے، سفینہ تھے، ایک حضرت سفینہ، ایک حضرت شقرام تھے، اور بھی مختلف نام ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار تھے، خدام تھے مکی زندگی میں۔ تو ظاہر ہے ان کی کفالت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور کفالت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ہونا چاہیے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ مال تھا، اور مال تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے مختلف ذرائع اختیار کیے تھے۔